جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ عفان بھائی، میں آپ کو 98 میں لے کے جانا چاہوں گا، آج سے 27 سال پیچھے۔ تو کھانا جو وقت معین تھا اس سے کافی تاخیر کا شکار ہو گیا، تو غصے میں مولانا نے اس کو زور سے تھپڑ مارا، ایک بھی نہیں 2 تھپڑ مارے۔ وہ خیر ہمارا جو کک تھا روتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ تو مولانا کی نظر پڑی، وہ رو رہا تھا اور نفل پڑھ رہا تھا وہ کک۔ جیسے ہی فارغ ہوا تو انہوں نے اس کو بلایا، وہ اللہ دیتا، اس کا نام اللہ دیتا تھا، اللہ دیتا ادھر آ، اللہ دیتا ایسے ہاتھ جوڑ۔ اچھا، میں تجھے اللہ کے گھر کی قسم دے کے کہتا ہوں، تم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے۔ عفان بھائی مولانا نے سر سے ٹوپی اتاری اور سر اس کے آگے پیش کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب معذرت چاہتا ہوں، میں تو اپنے جذبات پہ واقعہ ایسا ہے کہ میں قابو نہیں رکھ پایا، لیکن اور کہنے لگے کہ اللہ دیتا آج مجھے 2 تھپڑ مار لے، میں برداشت کر لوں گا، لیکن قیامت، پلیز قیامت کے دن مجھے نہ پکڑی، کیونکہ میرے سے زیادتی ہوگی تھے۔ مولانا یوسف جمیل صاحب میرے ساتھ ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ زندگی میں السلام علیکم، پہلے کیا السلام، الحمدللہ صاحب، اللہ کے شکر۔ بڑے کرائسس سے گزری لائف، اسپیشلی بھائی کو لے کر، تو اس سے فیملی ٹراما سے کتنی کو باہر آئی ہے، اور اب لائف کو کیسے دیکھتے ہیں، اور فاؤنڈیشن اتنے اب تو واسٹ طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے، تو زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو حادثہ ہمارے ساتھ پیش آیا یا ایسا کسی کے ساتھ بھی پیش آئے، اس کے نکلنے کا ایک ہی شاید وقت ہے، اور وہ اپنی ہی دنیا سے رخصتی ہے، چونکہ اپنے خونی اور قریبی رشتے کو کھونے کے بعد اندازہ ہوا ہے بہت مشکل کام ہے۔ ہاں، آپ بہتر ہو جاتے ہیں لائف میں، یقیناً موو آن کرنا پڑتا ہے، ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے ریالٹی کو، اور معمولات زندگی کو چلانا پڑتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس غم کو بھلا دینا یا بھول جانا یہ ایک مشکل کام ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں یوسف بھائی کہ بہت ساری چیزیں ہیں، مولانا صاحب کا ایک اچھا لائف سٹائل ہے، اور آبویسلی وہ لائف سٹائل یہ ہے کہ جدی پشتی جو ہے، لیکن اس کے بعد فاؤنڈیشن بنانا اور فاؤنڈیشن کے لیے اتنا کچھ کرنا، ابھی آس اتنا اچھا کام کر رہی ہے، اور اس آس کو اب آپ لاہور بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور پھر آپ کا ہے کہ نیٹ ورک ہم پورا، پھر کینیڈا میں ایک پورا نیٹ ورک ہے، اور پھر پوری دنیا میں ہی پھیلا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ اس کام کو کیسا دیکھتے ہیں، اس میں کتنے لوگوں کی سپورٹ شامل ہے، اور بعض اوقات لوگ جو کرٹیسزم کرتے ہیں آپ اس کو کیسے لیتے ہیں لائف میں؟ کرٹیسزم سے کیا مراد عفان بھائی؟ تنقید کسی قسم کی بھی۔ عفان بھائی، تنقید کے بارے میں تو مولانا کا جو ہم نے فارمولہ دیکھا ہے نا، کہ وہ اس بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں نا آج کی زبان میں بڑے چل ہیں، کیونکہ جو بڑا انسان ہوتا ہے نا جس نے بڑا کام کرنا ہوتا ہے، وہ تنقید کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ تنقید اس کے لیے بعض اوقات نہیں، بہت دفعہ فائدے کا باعث بن جاتی ہے۔ جو پازیٹیو انسان ہوتا ہے، جس کا ویژن بڑا ہوتا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں نا میرے پہ تنقید ہو رہی ہے، تو اس میں سے اگر اس کو لگے نا کہ یہ صحیح تنقید ہے تو وہ اس سے سیکھ لیتا ہے، اور اگر لگے کہ یار یہ غلط تنقید ہے تو وہ اس کو موو آن کہتا ہے، کرنے والے کرتے رہیں، میں اپنا کام کروں گا۔ باقی جو آپ نے فاؤنڈیشن کا کہا، تو یہ تو عفان بھائی اللہ کا ایک نظام ہے۔ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کے اندر بھی ٹیلی تھون میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مولانا کے کام کی خدمات کی ایکسٹینشن ہے۔ انہوں نے روحانی محاذ پہ سرو کیا بہت سال، 4 دہائیوں سے زیادہ۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے جسمانی محاذ پہ کام لینے کا ایک اللہ نے سسٹم چلا دیا، تو بس ہر ان ہے اس میں انشاءاللہ مرتے دم تک۔ اچھا، یہ بتائیں کہ زندگی بڑے اتار چڑھاؤ میں رہتی ہے، اور لائف از ناٹ ایزی۔ ابھی میں دیکھتے ہیں کہ ہم سوسائٹی میں ہر طرف بہت زیادہ، پاکستان میں اسپیشلی ایک ماحول ایسا ہے جس میں پیپل آر اسٹریسڈ، ایک منفیت بھی رہتی ہے، تو لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیسے روحانی طور پر ان چیزوں کو کوپ کر سکیں، کیونکہ اگر پازیٹیوٹی نہ آئی تو منفیت کا غبار اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے لیے چیزوں کو ٹیک اپ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہوئے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے کیا سوال کر دیا۔ میں یقین مانیں، اگر سارے مسائل کا ایک کوئی کاز جو میں، چونکہ ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر ہیں
اور میں مولانا کی وجہ سے بہت زیادہ اٹریکشن رہا ہے لوگوں سے، آج بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے معاشرہ جو ہے نا جی نگیٹیوٹی سے بھرا پڑا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں بیماری سے جو کہ بڑی بری بیماری ہے، اللہ ہر کسی کو بچائے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ جیسے کینسر ہے نا جی، منفیت جو ہے ہمارے اندر کینسر کی طرح سرایت کر چکی ہے. تو میں واللہ باللہ میں ایک بات دیکھیں، مسائل نہیں ختم ہو سکتے، سٹریس ختم نہیں ہو سکتا، اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے اس دنیا کو سٹریس فری. اگر سٹریس نہ آنا ہوتا کسی پہ تو ہمارے نبی سب سے پہلے اس کے حقدار تھے، لیکن کوپ کرنا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، تو سر اس کے لیے پازیٹیو ہونا، پازیٹیوٹی جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹول ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو اسی سوال کے جواب میں ایک لائن اور ایڈ کرنا چاہوں گا. میرا ذاتی طور پہ، میں جاہل سا بندہ ہوں، ذاتی طور پہ ماننا ہے کہ پازیٹیوٹی کا اینڈ اور نیگیٹیوٹی کا اینڈ، ظاہری بات ہے ہر کام کا اینڈ ہے، پازیٹیوٹی کا اینڈ میرا اللہ ہے اور نیگیٹیوٹی کا اینڈ شیطان ہے. میری بات غلط ہو سکتی ہے. نہیں، بڑی پازیٹیو بات کی، اور نیگیٹیوٹی پھیلانے والے ان دی اینڈ اس گڑھے میں گرتے ہیں. اچھا یوسف بھائی، مولانا صاحب کے جانشین کون؟ مطلب یہ سوال میں آپ سے آن فیس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ سوال ہے جس پر لوگ بہت زیادہ کوشچن کرتے ہیں، کیونکہ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کا جس طرح نیٹ ورک پھیل رہا ہے تو لوگ آپ ہی میں وہ چہرہ دیکھتے ہیں اور آپ اس کو بڑا بخوبی نبھا بھی رہے ہیں. تو مولانا صاحب کی ذات کا اورا اتنا بڑا ہے کہ اٹ از ارریپلیسیبل. جی بالکل. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بطور جانشین کتنی بڑی ذمہ داری ہے کندھوں؟ فاطمہ بھائی دیکھیں، میں حقیقت بیان کروں گا. میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں ہر انسان، میرا یہ ماننا نہیں ہے، یہ ایک یونیورسل لا ہے کہ دنیا میں ہر انسان ایک ہی ہے. ڈاکٹر عرفان کیسا دنیا میں ایک ہی ہے، یوسف جمیل ایک ہی ہے. تو میں بطور بیٹا یہ اعلان آپ کے ناظرین کے سامنے کیمرے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کا ریپلیسمنٹ نہیں بن سکتا. جتنا مولانا کی زندگی کو ہم نے قریب سے دیکھا ہے، مولانا طارق جمیل ایک ہی ہیں، اور ان کی ریپلیسمنٹ کوئی بھی کل کو بنے یہ اللہ کو پتہ ہے. میں کہوں جی میں بیٹا ہوں اور میں اس جو ان کی اس چیز کو میں وہ وراثت کے طور پہ لوں گا اور آگے لے کے چلوں گا، یہ میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، کیونکہ میں یوسف ہوں، وہ مولانا صاحب ہے. یہ اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے. ہاں یہاں ایک بات رہ گئی کہ ایک ہے جو ماشاءاللہ مولانا کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صلاحیت دی ہے، وہ ہے ماشاءاللہ خطابت، بات چیت، اثر، اور ایک ہے خوبیاں. تو اگر آپ نے لیگیسی اپنے والد کی لے کے چلنی ہے تو پھر ان خوبیوں کو اپنائیں، اس ظاہر کو نہ دیکھیں جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مقام ملا ہے، اس کی جو بیس ہے اس کو فالو کریں. تو میں یہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار جس بیس میں میرے والد یہاں پہنچے اس کو فالو کیا جائے. اچھا یہ بتائیں، یہ چیز مجھے بڑی آکورڈ بھی لگتی ہے کہ جو علماء کرام ہیں جی مختلف مکاتب فکر سے ان کا تعلق ہے، لیکن کچھ میں یہ کہوں گا کہ آپس میں بٹنا اس طرح کا ہے کہ اب جو سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور یہ زمانہ ہے، اب ایک شخص ہے وہ جا کے کسی ایک کا انٹرویو کرے گا تو وہ دوسرے پر اٹیک کر دے گا. اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کے زمانے میں جتنے لوگ بھی اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں یا دین کی تعلیم کا کام کر رہے ہیں، ان کا کہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھ ہونا چاہیے؟ یہ اتنا ڈویژن کیوں ہے؟ اوہو عفان بھائی، یہ بھی دکھتی رگ ہے، ایک بدقسمتی ہے. دیکھیں میرے اللہ نے ہمارا واضح قرآن کہتا ہے ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی تھام لو اور یہ فرقہ بازی مت کرو. قرآن سے بڑی تو دلیل ہو نہیں سکتی. لیکن یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ ساری جو گفتگو علماء کی ہوتی ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں یہ ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے جس کو پبلک کے سامنے لانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایک ڈاکٹر کے ساتھ انٹرویو کریں، اس میں آپ بیماریوں کو ڈسکس کریں، آپ ان سے اختلاف کریں، وہ آپ سے اختلاف کریں، تو آپ سوچیں مریضوں پہ کیا اثر جائے گا. وہ پریشان ہوں گے، وہ کہیں گے یار یہ ایک بات پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ ہمیں شفا کیا دیں گے. بعین یہی علماء کے ساتھ ہوا ہے. یہ جو اختلافی علمی چیزیں تھیں یہ وہ تھیں جو بیک ڈور ہونی چاہیے تھی، بیک سٹیج ہونی چاہیے تھی. پبلک کے سامنے ایک بات آتی،
پبلک کو ایک راستہ ایک ماحول دیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں انفارچونیٹلی ہے کہ لوگ علماء سے زیادہ تر لوگ بیزار ہو چکے ہیں نا, بھاگ چکے ہیں بات سننے کے لیے تیار. ان کو پتہ ہے کہ یار وہ ایک ذہن بن گیا کہ انہوں نے تو لڑائی کرنی ہے. تو بہت بری, مطلب علماء ورثۃ الانبیاء, اللہ تعالیٰ کا نبی کا فرمان ہے کہ وارث ہیں. اب نبی میں سب سے پہلی چیز علم ہوتا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے جو علماء ہیں اس میں یہی بہت بڑی کمی آ گئی. اچھا یوسف بھائی, ایک پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کا کانسیپٹ ہے. جی اب اسلام تو بڑا فرینڈلی ریلیجن ہے اور سلامتی, لفظی سلامتی سے ہے, لیکن جو بعض اوقات ایشوز کو لے کر اگریشن نظر آ جاتی ہے, اس قدر اگریشن ہوتی ہے کہ لوگ خوف کھاتے ہیں. تو اگر ہم پاکستان جیسے ملک میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ریڈیکل مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جائے یا ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں, یہ جو ایک امیج پورٹرے وہ کرنا چاہ رہا ہے ویسٹ, اور اس میں کچھ ادھر بھی مدد ہو جاتی ہے اس کو پورٹرے کرنے میں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کا یہی ایک چہرہ پیش کرتے رہے جو کہ بڑا خوفناک, اور اس طرح ہم مطلب جو پورٹرے کیا جاتا ہے جس کو ویسٹ اچھال بھی دیتا ہے, میں یہ کہوں گا, اس سے تو ہم پھر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو اس سافٹ امیج کو, جو ریئل امیج آف اسلام ہے, جو سلامتی کا ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, جس میں کیونکہ دیکھیں فرینکلی آئی ٹاک ٹو پیپل ان انڈیا اور یورپ, اور یہ جب ان کے ذہن میں پاکستان, افغانستان اور یہ جب آنا شروع ہوتا ہے, وہ ایک دم ان کو وہ کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو ہم سب دیکھتے ہیں. تو آپ کیا اس چیز کو ہم کیسے ریسٹور کر سکتے ہیں؟ فہم بھی بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں اس کی سب سے بڑی روٹ کاز جو بڑی ڈیپلی مولانا کے ساتھ رہ کے میں نے دیکھی ان کی زندگی کے تھرو, میں ذاتی طور پہ میں اتنا بڑا آبزرور نہیں ہوں, سب سے بڑی کاز کہ نبی کی زندگی سے دور ہونا. دیکھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی, پڑھا ہی نہیں. ایک چیز کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ اللہ کی قسم اگر ہم اپنے نبی کی زندگی پڑھیں تو وہ تو ساری حلم اور برداشت سے بھری پڑی ہے. تو پھر ہمارے رویے بدلیں گے, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی ایشو آیا ہے, اس میں اپنا کس حد تک اگریشن شو کرنا ہے, یا کس حد تک کول رہنا ہے, کس حد تک حلم کا مظاہرہ کرنا ہے. اور ایک بات آپ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے ایز اے ڈاکٹر, کہ دنیا میں کوئی بھی معاملہ نا جی غصے سے حل نہیں ہوتا. گھر کے آپس میں دو چھوٹے بہن بھائی بھی لڑائی کر لیں نا, غصے سے معاملہ سالو نہیں ہوگا, پیار سے ہی ہوگا. تو یہ بدقسمتی ہے کہ یہ امیج مجھے کہنا ذرا مشکل لگ رہا ہے, لیکن یہ امیج اسلام فوبیا کا, اس میں ہمارا اپنا ضرور. اچھا مولانا کی زندگی کا کوئی واقعہ سنا ہے اچھا سا, کہ میں نے تو لٹرلی مولانا سے, اگر آپ لوگ جن کی بھی پرسنل انٹریکشن ہے, وہ اتنے سادہ ہیں, اتنے سادہ ہیں. اب کل وہ یہاں ہم یہیں وہ اسٹریچنگ کر رہے تھے, اور وہ اسٹریچنگ بھی اس لیول کی کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی جم میں بھی جوان اس لیول کی اسٹریچنگ کر لیتا ہوگا, مطلب بالکل ہی باڈی کو فلیکس کر لیتے ہیں. تو ان کی ذات کا ایک ایکسرسائز کا پہلو ہے, ایک اسٹریچنگ کا پہلو ہے, پھر ایک فن کا پہلو ہے. ان سے جب بھی ملیں وہ کوئی نہ کوئی ایک پازیٹیو طنز و مزاح ضرور کریں گے جو طبیعت میں ہے. پھر ایک حساس پہلو بھی ہے جو آپ کے بھائی کی وفات پر لوگوں نے دیکھا بھی. تو ان کی زندگی کا کوئی ہمیں واقعہ شیئر کریں. اور لوگوں نے بڑی پی آر ٹیمز رکھی ہوتی ہیں کسی کو انٹرویو دینا ہو, مولانا صاحب ڈائریکٹ ہیں اور وہ چیز پھر آپ لوگوں کو فیس بھی کرنی. اور آج کل کے دور میں اٹس ناٹ سو گڈ. جی بالکل, بہت اچھا ہونا بھی اچھا نہیں ہے. ہاں جی عرفان بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا عرفان بھائی, آپ نے کہا مولانا کا کوئی واقعہ ذکر کریں. میں نا ایسا واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے میری زندگی بدلی. آپ کو عجیب تو لگے گا نا کہ بیٹا تو ساتھ رہتا ہے, پھر ایسا کیا ہو گیا, لیکن واقعی ہی وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ وہ آپ سمجھیں جس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا, کہ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مولانا کیوں بنے. عفان بھائی میں آپ کو نا 98 میں لے کے جانا چاہوں گا, آج سے 27 سال پیچھے. آپ تشریف لائیں ہمارے گھر میں, کہ گھر اور ڈیرے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے. تو راولپنڈی سے ایک جماعت ملنے آ رہی تھی آفیشلز کی. اس زمانے میں یہ وہ وقت ہے نا, ہمارے گاؤں میں PTCL تھا, موبائل تو کبھی نام ہی نہیں سنا تھا ہم نے, انٹرنیٹ کا نام ہی نہیں تھا اس وقت دنیا میں, موبائل کیمرہ کچھ نہیں, یہ وہ زمانہ ہے.
تو کھانا جو وقت معین تھا اس سے کافی تاخیر کا شکار ہو گیا. تو وہ چونکہ رائمنڈ کے آفیشیل سے اور مولانا کے دل دماغ پہ ان کے لیے ایک بہت عزت سینئر سے مولانا کے, تو مولانا ایک دفعہ پیغام, 2 دفعہ کھانا لیٹ لیٹ لیٹ, تو وہ غصے میں گھر آئے. اب اگر آپ زمیندارہ بیک گراؤنڈ کو دیکھیں نا تو یہ ایک بڑی معمول کی چیز ہے. آپ میرے سے اتفاق کریں کہ آپ بھی ملتان رہتے ہیں. مولانا کچن میں انٹر ہوئے تو کوک سامنے کھڑا تھا, تو غصے میں نا مولانا نے اس کو زور سے تھپڑ مارا. ایک بھی نہیں 2 تھپڑ مارے, کہ وہ بیچارہ, اس کے لیے تو آپ سمجھیں, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا جیسا بندہ جب تھپڑ مارے تو کیا ہوگا. اور ڈانٹا اس کو نا کہ تو اتنا تم نے لیٹ کر دیا, اتنے معزز مہمانوں کا کھانا تھا. اچھا وہ آپ کو پتہ ہے گھر میں تھوڑا سا بھگدڑ مچ گئی کہ یار یہ کیا ہوا, سارا لے دے پتہ. ہم نے دیکھا مولانا کو, ہم بھاگے مولانا کی طرف. وہ خیر ہمارا جو کک تھا روتا ہوا گھر سے چلا گیا. مہمان بیٹھے ہیں, مہمان باہر بیٹھے ہیں. اچھا وہ پھر کیا کیا, والدہ نے تھوڑا سا متحرک ہوئی اور والدہ نے کھانا مہمانوں تک پہنچا دیا. تھوڑی دیر بعد جب مولانا کول ڈاؤن ہوئے تو تحقیق کی, فوراً وہ ہم حرکت میں آئے کہ ہوا کیا ہے بیسیکلی. تو ہوا یہ, میں نے آپ کو کہا نا کمیونیکیشن کا وقت نہیں تھا, پی ٹی سیل بھی نہیں تھا. تو جو خادم ہمارا جس نے گھر میسیج دینا تھا اس نے میسیج ہی نہیں دیا ہوا تھا. اچھا یہ بات مولانا کو پتہ لگ گئی کہ ڈائریکٹ قصور ہی نہیں تھا کوک کا بیچارے کا, بیچ میں کمیونیکیشن ہی نہیں ہوئی. تو واللہ باللہ عفان بھائی رمضان کا مہینہ ہے اور 27ویں کی رات ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ دن میری آنکھوں نے کیا دیکھا, میں زندگی بھر نہ بھلا سکتا ہوں نہ بھلا پاؤں گا. ہم بھول گئے کہ تھپڑ لگ گیا بات ختم. یہ تو معمول کی چیز ہے. ذمہ دار تو اللہ جو ظلم اور جبر کرتے ہیں. فان بھائی کبھی آپ کا کیمرہ کیپچر کر لے, زنجیروں میں باندھا ہوتا ہے, الٹا لٹکایا ہوتا ہے. اگر آپ کا کیمرہ کیپچر کر لے تو واللہ 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 آپ کو کسی پوڈ کاسٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہ اتنا لمبی چوڑی داستان ہے. تو ہم اتنے میں عشاء کا وقت ہوا, ہم سب عشاء کی مسجد نماز کے لیے مسجد میں آ جائے. اس وقت بہت چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی. تو مولانا وضو فرما رہے تھے وضو خانے پہ. اسی وقت میں بھی مولانا کے ساتھ موجود تھا, وضو کر رہا تھا. میرا بھائی بھی چھوٹا جو فوت ہو گیا, 1-2 اور بندے تھے ہمارے مینیجر جو ذمہ دار سنبھالتے تھے, اور کچھ لوگ سنتیں ادا کر رہے تھے عشاء کی. 8-10 لوگ ہوں گے. تو مولانا کی نظر پڑی, وہ نا رو رہا تھا اور نفل پڑھ رہا تھا وہ کوک. جیسے ہی مولانا وضو والی جگہ پہ بیٹھے رہے ایسے کر کے اس کا ویٹ کرتے رہے, جیسے ہی فارغ ہوا نا تو انہوں نے اس کو بلایا. وہ اللہ دیتا, اس کا نام اللہ دیتا تھا. اللہ دیتا ادھر آ. اب جناب ہم آپ سوچیں, جو پہلے تھپڑ ہم نے دیکھے تھے, ہم نے کہا اب تو پتہ نہیں کیوں مزید غصہ آ گیا مولانا کو. اب ہم نے سوچا گھر میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا, پبلک میں نہ کچھ ہو. تو اللہ کی قسم عفان بھائی, اللہ کی قسم, مولانا نے اس کو بلایا اور کیا کہا, کہتے اللہ دیتا, ایسے ہاتھ جوڑ, اچھا اللہ دیتا مجھے معاف کر دے, اوہ میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. اللہ, اور میں تجھے اللہ کے گھر کی قسم دے کے کہتا ہوں, تم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے. عفان بھائی مولانا نے سر سے ٹوپی اتاری اور سر اس کے آگے پیش کر دیا. اوہ, اور کہنے لگے کہ اللہ دیتا آج مجھے 2 تھپڑ مار لے, میں برداشت کر لوں گا, لیکن قیامت, پلیز قیامت کے دن مجھے نہ پکڑی, کیونکہ میرے سے زیادتی ہوگی تھے. تو عفان بھائی میں کہتا ہوں کہ ہمیں لگا کہ جیسے زمین آسمان ملا دیے گئے ہیں, اور ایک قیامت کا سا منظر تھا. اور جو موجودین تھے وہاں پہ حاضرین, ان کی چیخ و پکار تھی کہ یار مطلب یہ کیا کر رہے ہیں مولانا, کیونکہ ماشاءاللہ ایک مقام مرتبہ ہر چیز اللہ نے دے دی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں, ڈاکٹر صاحب معذرت چاہتا ہوں, میں تو اپنے جذبات پہ, واقعہ ایسا ہے کہ میں قابو نہیں رکھ پایا, لیکن اس واقعے نے میرے اور میرے بھائی کے اندر ایسا, ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی کہ میں نہیں کہتا میں اخلاق والا ہوں نہ میں بھائی کی, لیکن جو تھوڑی سی جو مولانا کے بیانات, لیکچر, اگر میں ان کو ریٹ کروں اور وہ اس واقعے کو میں ریٹ کروں, تو وہ ایسا واقعہ ہے
جس نے میری زندگی کو آج تک افیکٹ کیا اور شاید قیامت تک وہ میرے ذہن میں رہے گا. اور انفیکٹ اس مجلس میں موجود لوگ, کئی ایسے لوگ تھے جن کے بہت سخت مزاج تھے, جن کو میں نے لائف ٹائم چینج ہوتے دیکھا اس واقعے کے بعد. تو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا مقام مرتبہ سب کو نظر آتا ہے, لیکن اور یہ وہ وقت ہے 98 کا جب کوئی ایسا نہیں تھا کہ مولانا کی شہرت بہت زیادہ تھی, لیکن ہمبلنس اور جوانی بھی اس ٹائم وہ تھی جو 98 کی میں بات کر رہا ہوں سر, میری 18 سال ایج تھی, کہ اس زمانے کے اندر اپنے آپ کو اس طرح کرنا, اور کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے, کوئی کیمرہ نہیں دیکھ رہا کہ جناب بعد میں ریٹنگ بہت مل جائے گی. لیکن لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کون کتنا ہمبل جی کس طرح آ رہا وہ کہتے ہیں نا بلڈنگ نظر آتی ہے بالکل, لیکن بنیاد نظر نہیں آتی. نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ 27ویں کی رات ہے آج. جی دیکھیں عفان بھائی, نوجوان جو ہے یہ تو اثاثہ ہے مسلمت امہ کا, لیکن تھوڑی سی نا عفان بھائی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نوجوان نا سوشل میڈیا سے بہت اٹیچ ہو گیا ہے ان اے نیگیٹو سینس. اس سوشل میڈیا نے نا ہمارے نوجوانوں کو بہت سی ایسی چیزوں کی طرف لے گیا ہے جو فطرت کے خلاف ہیں, جس میں سب سے بڑی چیز پتہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, کہ وہ نا اوور دا نائٹ کامیابی حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا, لوگ سٹرگل پہ محنت پہ بلیو کرتے تھے. اب ان کو لگتا ہے کہ یار شاید ویڈیو میں آ جانے سے, یوٹیوب میں آ جانے سے ہم فیمس ہو جائیں گے, ہم جلدی سے کامیاب ہو جائیں گے. تو میری آپ کے توسط سے, اللہ کا شکر ہے ہم بھی اتنے بھی بوڑھے نہیں ہیں, آلموسٹ ہم بھی ابھی ہی از ان, اب ایج پتہ نہیں آپ چھپاتے ہیں؟ نہیں میں بالکل نہیں چھپاتا, میں 40 ایئرس کا ہوں, لیکن آپ 37 فریش کر کے یہ میں چھپا رہا تھا, تسی میری بھی نال لاز دیتی ہے. نہیں میں نے کہ انہوں نے اپنی سکن کو جس طرح اور اپنی فزیک کو جس طرح رکھا ہوا ہے, اور وہ مولانا صاحب سے جتنی انسپائرڈ ہے اور جتنی پازیٹیوٹی ہے, دیٹ از ایٹریبیوٹیبل. بس اللہ کا کرم ہے. تو میں یہ عفان بھی ضرور کہنا چاہوں گا نوجوانوں کو کہ پلیز سوشل میڈیا کی دنیا سے ریئلٹی کی دنیا میں رہیں, اس کو یوز کریں, ٹھیک ہے. اس کی میں ماشاءاللہ کوئی نعوذ باللہ وہ آپ کی خوشامد کے لیے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی مثال ہیں کہ جنہوں نے آپ نے سوشل میڈیا کا ڈاکٹر صاحب استعمال کیا نا, آپ نے کوئی چمتکاری تو نہیں کی, آپ کو وقت لگا, لیکن آج ماشاءاللہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں. میرا ایک بھائی ماشاءاللہ وہ نا جی جاہل عالم تھا جی, ان ایجوکیٹڈ عالم تھا, بہت خوبیوں کا حامل تھا. وہ بڑی پیاری بات کرتا تھا, وہ کہتا تھا اگر کیمرہ شہرت کا سبب بنتا تو آج تو میرے نبی کا نام ہی نہ ہوتا. تبھی تو آپ نے دیکھا کہ آپ اس کی وفات سے پہلے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا, چونکہ وہ کہتا تھا کیمرے میں کامیابی نہیں ہے, وہ کہتا تھا کیمرے میں کامیابی نہیں ہے, نوجوان بھائیوں کام میں کامیابی ہے, کام کرو, کتنی بڑی بات, محنت کرو. وہ کہتے ہیں آج کل بڑا آ گیا جی اسمارٹ, وہ اس کے بڑا خلاف تھا, اسمارٹ موو, اسمارٹ ورک. وہ کہتا صبر ختم ہو گیا, ہاں کہتا تحمل, کہتا ہارڈ ورک, پیشنس, صبر, استقامت. تو یہ میرا میسج ہے. جمیل بھائی ہمارے ساتھ تھے, اور ان کے ساتھ ہم بڑا ڈیٹیل پوڈ کاسٹ بھی کریں گے, لیکن نوجوان نسل کے لیے لیلۃ القدر کی رات بہت بڑا میسج ہے, یہ میسج جہاں تک پہنچے. تھینک یو ویری مچ.